پیدا ہونے پر ارد گرد کی عورتیں حیران ہو گئی تھیں۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ میری جیسی پیاری بچی پورے گاؤں میں نہ تھی۔ میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے ناز نخرے وہ اٹھاتے تھے، آپس میں مقابلہ لگاتے تھے کہ کس کا تحفہ بہتر ہے۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے۔ لوگوں کو مجھے سراہنا، میرے بھائیوں کا مجھ سے حد سے زیادہ پیار کرنا، میرے گھر والوں کی میری ہر خواہش پوری کرنا۔ میری ماں باپ غریب تھے، اتنے پیسے والے نہیں تھے، لیکن جو بات میں منہ سے نکال دیتی تھی وہ پوری ہو کر رہتی تھی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وقت مجھے ایسے موڑ پر لے کر آئے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، من تو مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ 6 بھائیوں کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ان کے گھر میں رحمت آئے اور میں پیدا ہوئی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی مجھے دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا، کہتا تھا ایسی خوبصورت بچی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ چیز کے بارے میں بھی خواہش کرتی تھی وہ میرے سامنے رکھ دی جاتی تھی۔ لوگ کیا، میں خود اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی اور میری قسمت مجھے کیسے موڑ پر لے آئے گی کہ میں پریشان حال رہ جاؤں گی۔ میں اپنی سہیلی میں سب سے پیاری، میرے کپڑے سب سے عمدہ، میرے پاس ہر وہ چیز میسر تھی جو دوسریوں کے پاس نہیں تھی۔ باتوں کے باعث میرے اندر غرور پیدا ہو گیا۔ میں نے کئی رشتے ٹھکرائے، کئی لوگوں کی شکلوں پر باتیں کیں۔ وہ عام سی صبح تھی اور میں اپنے گھر سے نکلی اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی۔ پیچھے سے آتی ہوئی بائک پر بیٹھے ہوئے لڑکے نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور مروڑا اور زمین پر گر گئی میں۔ دوسری طرف سے وین آئی اور میرے سامنے رکی۔ اس میں سے ایک لڑکا نکلا اور اس نے مجھے اس وین کے اندر ڈال دیا۔ میں نے شور مچانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مجھے نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئے، مجھے معلوم نہیں۔ وہ ایک ویران کمرہ تھا۔ اندر آتے ہوئے لڑکے نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں اس نے اپنی جیب میں سے کینچی نکالی اور میرے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ ان بالوں میں میری جان تھی۔ مجھے لگنے لگا جیسے میری جان اندر سے نکل رہی ہے۔ اپنے بالوں کا زمین پر گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور میرا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ میں چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اللہ، یہ موت تھی یا موت سے بھی بدتر۔ وہ لڑکا کمرے میں ایک بہت بڑا شیشہ لے کر آیا۔ مجھے کہا کہ اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے چہرے کو دیکھو۔ میرے چہرے پر نیل کے نشان میرے بال جیسے تھے ہی نہیں، میرے ہاتھوں اور پیروں پر زخموں کے نشان۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں ہوں یا نہیں۔ میری بہت بری حالت تھی، میں اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب کہاں ہے تیرا غرور، تیرا رنگ، کوئی تیرے قابل نہیں تھا نا، اب تو کسی کے قابل نہیں رہی۔ اس کی طرف دیکھا، اس نے اپنا چہرہ کسی کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پہچاننے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کپڑا ہٹایا، مجھے معلوم ہوا کہ وہی لڑکا تھا جس کا رشتہ چند روز اس کی ماں میرے گھر لے کر آئی تھی، اور تصویر دیکھنے کے بعد میں نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ شادی کے لیے انکار کرنا میرا حق تھا، لیکن کسی کو بے عزت کرنا شاید نہیں۔ پھر پلیٹ میں گلی سڑی روٹی اس نے رکھی اور چائے کے ساتھ مجھے کہا کہ کھاؤ۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے کہا کھاؤ۔ میری بھوک سے بری حالت تھی، مجھے اس میں سے بدبو آ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ زبردستی کھاؤ، تجھے کھانا ہے۔ نوالا توڑا، اپنے منہ میں ڈالا، اس کا ذائقہ آج تک میرے منہ میں ہے۔ اس میں سے آتی ہوئی بدبو آج بھی میرے ناک میں مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دن بہت برا دن تھا۔ میں نے اس کمرے میں کتنی راتیں گزاری اور کتنے دن، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ شاید صبح کا وقت تھا۔ مجھے اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہوتا تھا کہ باہر سے چڑیوں کی چہچہانے کی آواز آتی تھی۔ کمرے میں کوئی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ واش روم کے لیے بھی کمرے میں ایک گندی سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس رات لڑکے نے دروازہ کھولا اور کہا باہر نکل جاؤ۔ میں باہر نکلی اور سوچا کہ یا میرے اللہ میں کہاں جاؤں، ننگے پاؤں، پھٹے ہوئے کپڑے، ننگا سر، نہ جانے کتنے روز کا ظلم و ستم۔ میری حالت فقیروں سے بھی بدتر تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میرے پاؤں جل رہے تھے، پاؤں کے نیچے جیسے چھالے بن چکے تھے۔ پھر ایک گاڑی آ کے میرے پاس رکی۔ اس گاڑی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔
اس بوڑھی عورت کو لال رنگ کی ساڑی اور بہت گہرا میک اپ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میرے پاس رکی، میں نے اس میں بیٹھی ہوئی آنٹی کو دیکھا۔ مجھے دیکھنے میں بہت مختلف لگی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہت بری حالت ہے، اندر آ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی ان آنٹی کی بات سنی، میں فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کیوں کہہ رہی ہے۔ میری حالت تو فقیروں سے بھی بری ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ اس نے مجھے پینے کے لیے کوئی جوس دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ جوس پیا، میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب میں اٹھی تو وہ بہت عجیب سی جگہ تھی۔ اونچے اونچے تیز گانے چل رہے تھے، اونچے اونچے تیز آواز میں گانے، تیز لال ہری لائٹنگ۔ ساتھ والے کمرے میں جیسے کوئی طبلہ بجا رہا تھا۔ میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل چکی تھی، میرے ہاتھ میں پسینہ آ رہا تھا۔ میں بوکھلا کر واپس اسی کمرے میں آ گئی اور زمین پر سجدے میں گر گئی، رو رو کے کہنے لگی کہ یا میرے اللہ، یہ میں کون سی جگہ پر آ گئی ہوں؟ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ میں نے جو بھی گناہ کیا ہے میرے مولا اس کو معاف کر۔ سے میں وہ عورت کمرے میں آئی اور اس عورت کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ اس نے میرے زخموں پر دوا لگائی اور مجھے کھانے کے لیے دوا دی۔ پھر وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں عجیب نظروں سے آنٹی کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا شکریہ ادا کروں یا اس سے پوچھوں کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ مجھے تم کہاں لے کر آئی ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو گی۔ آنٹی نے کہا پریشان نہ ہو، تم ٹھیک جگہ پر آئی ہو، تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ ضرور تم کسی لڑکے کے چکر میں گھر چھوڑ کر آئی ہو نا، اور اسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کر کے تمہیں یہاں چھوڑ دیا یا رستے میں چھوڑ دیا۔ میرے ہر سوال کے جواب دینے سے پہلے وہ خود اپنا جواب نکال لیتی۔ آنٹی بس بولتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں خود سے ایک من گھڑت کہانی بنا رکھی تھی۔ میں نے کہا نہیں آنٹی، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی تمہارے کٹے ہوئے بالوں، پھٹے ہوئے کپڑوں، جسم کے نشانات سب کچھ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے زوردار کہا لگایا اور کہا لڑکی تم یہاں آج آئی ہو، میں یہ جگہ بہت سالوں سے چلا رہی ہوں، بہت تم جیسی آئیں اور گئیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو لڑکی ایک بار اپنے گھر سے نکلی ہے پھر وہ گھر کی طرف نہیں جا سکی۔ بہت بتانے کی کوشش کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نہ کسی لڑکے کا چکر ہے، نہ کسی کے لیے میں اپنے گھر سے بھاگی ہوں۔ اسے کیا پتا کہ میں اپنے گھر میں کتنی نازوں سے پلتی تھی، لیکن وہ میری کسی بات کو بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ آنٹی نے کہا کہ تھوڑا وقت گزرنے دو، تم خود سچ بتا دو گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ مجھے نہ جانے کون سے ناکردہ گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں اور خدا نخواستہ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو جاؤں گی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر کام کروں گی جہاں کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں۔ یا میرے اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ جاتے ہوئے کمرے میں سے آنٹی نے یہ کہا ابھی تو تیری حالت ایسی ہے کہ کوئی رحم کھا کر تیرے پاس بھی نہیں آنا چاہے گا، تھوڑا وقت گزرنے دو، پھر بتاتی ہوں تمہیں کہ تم میرے لیے کتنا بڑا فائدہ کرو گی۔ کہنے لگی تھوڑا وقت گزرنے دے، تو ڈانس ناچ گانا سیکھ، پھر جتنا تو مجھے کما کے دے گی مجھے پتہ ہے تو بہت پیاری ہے، اپنے نئے نقش تو دیکھ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ میرے اللہ اس گھڑی کو ٹال۔ بہرحال میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سو گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں انتظار کرنے لگی کہ رات کی 3 بج جائیں۔ جیسے ہی 3 بجے چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو گیٹ کے سامنے چوکیدار کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک دوسرے کمروں میں دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، میرے ہاتھوں میں سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو میری وہی حالت ہو جاتی ہے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے پڑا ہوا ڈنڈا نکالا اور ہلکے قدموں سے نیچے چلنے لگی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ چوکیدار یہاں سے باہر جائے، اور جیسے ہی وہ چوکیدار غسل خانے کی طرف گیا، میں نے آرام سے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں روڈ پر دوڑنے کے بجائے ساتھ پڑے ہوئے درخت اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، چوکیدار کو میرے آنے کی خبر نہ پڑی۔ آہستہ آہستہ پیچھے والے راستے سے سڑک پہ پہنچ گئی۔ میں نے سوچا کہ پولیس اسٹیشن جاتی ہوں، مجھے گھر پہنچا دیں گے۔ پھر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پولیس والے مجھے اور تنگ نہ کریں۔ کافی دیر چلنے کے بعد صبح ہو گئی۔ مجھے دارالامان کا بورڈ نظر آیا۔ میں اس کے اندر گئی۔ میں نے ان کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میری بات بہت اطمینان سے سنی، مجھے تسلی دی، کھانا دیا اور کہا کہ سکون سے رہو، جلد تمہارے والدین سے رابطہ کریں گے۔
2 دن بعد میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا. اس نے میری حالت دیکھی، مجھے کہا میں تمہیں نہیں جانتا. امی ابو نے بھی کہا ہے کہ خدا کے لیے واپس نہ آنا. سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہو. جتنی بدنامی ہم سہ چکے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے. اب اگر تم واپس آؤ گی تو لوگ اور تنگ کریں گے، ہمیں وہاں جینے نہیں دیں گے لوگ. یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اپنا بھائی ہے یہ. چند دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا. میں نے شور شرابہ ڈالنے کے بجائے اپنا ٹھکانہ دارالامان میں بنا لیا. یہاں پر شروع میں مجھے سلائی کڑھائی سکھائی گئی. آہستہ آہستہ ان کی مینجمنٹ ٹیم میں مجھے شامل کیا گیا. مجھے کمپیوٹر کا کام سکھایا گیا. میرا کمپیوٹر پہ کام یہ تھا کہ میں نئے آنے والی لڑکیوں کا ریکارڈ رکھتی تھی اور جو کوئی گھر چلی جاتی تو اس کا ریکارڈ بھی رکھتی تھی. کون کہاں سے آیا ہے اور کہاں کو جانا چاہتا ہے، کس نے کتنے پرچے دیے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتا ہے، یہ تمام ریکارڈ میں اپنے کمپیوٹر میں سیو کرتی ہوں. جب بیٹی پیدا ہو تو اس کی نصیب کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصیب اچھے کریں، اس کو بری اور برے لوگوں سے بچائیں، اس کا پالا انسانوں سے پڑے نہ کہ جانوروں سے. رنگ روپ کوئی کام نہیں آتا.